کورونا وائرس کی وبا نے دنیا کو مشکل وقت میں اکٹھا کرنے کے بجائے مزید تقسیم کر دیا ہے اور اس تقسیم کے اثرات پوری دنیا بالخصوص امریکہ چین تعلقات پر کئی ہفتوں سے دیکھے جا رہے تھے، لیکن اب یہ تاثرات جنوبی ایشیا بلکہ امریکی اصطلاح میں انڈو پیسیفک کہلانے والے پورے خطے پر نمایاں ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں اس کے اثرات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اس بیان سے ابھر کر سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا کہ OIC آنکھ مچولی اور بچ بچاؤ کی پالیسی نہ کھیلے۔ کانفرنس کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا جائے، اگر یہ نہیں بلایا جاتا تو میں وزیر اعظم سے کہوں گا کہ پاکستان ایسے ممالک کا اجلاس خود بلائے جو کشمیر پر پاکستان کے ساتھ ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں آج اسی دوست کو کہہ رہا ہوں جس کی سالمیت اور خود مختاری کی خاطر ہر پاکستانی لڑ مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ساتھ وہ آپ سے یہ تقاضا بھی کر رہے ہیں کہ آپ بھی وہ قائدانہ صلاحیت اور کردار ادا کریں جس کی مسلم امہ کو آپ سے توقع ہے۔ اس بیان کے ساتھ ہی یہ خبریں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو نومبر 2018 میں ایک معاہدے کے تحت دیے گئے $3 ارب نقد میں سے $1 ارب واپس مانگ لیے اور پاکستان نے چین سے رقم لے کر سعودی عرب کو لوٹا دی۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بقایا $2 ارب بھی واپس کرنا ہوں گے اور ادھار تیل کی سہولت کا معاہدہ بھی مئی میں ختم ہو چکا ہے اور پاکستان اس معاہدے کی تجدید چاہتا ہے لیکن جواب نہیں مل رہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بیان اور ان اطلاعات کے بعد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات پہلی بار پست ترین سطح پر چلے گئے ہیں اور شاید دونوں ملکوں کا بھائی چارہ داؤ پر لگ چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے انقلابی اس صورتحال کو اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں اور شاہ محمود کے بیان کو پاکستان کی پہلی آزاد خارجہ پالیسی کی طرف پہلا قدم بتا رہے ہیں، لیکن ملکوں کے تعلقات کو جذباتی انداز سے دیکھنا اور سمجھنا بنیادی غلطی ہے۔ اول تو پاکستان اور سعودی عرب کے حکمرانوں کے تعلقات پہلی بار تناؤ کا شکار نہیں ہوئے اور اس تناؤ کو باقی دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں اور پیش رفت سے الگ رکھ کر دیکھنا ناسمجھی ہوگی۔ جہاں تک پہلی آزاد خارجہ پالیسی کا تعلق ہے تو پالیسیاں وقت کے ساتھ تشکیل پاتی ہیں اور اسی اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت بنی تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ان کے سعودی روابط کمزور ہیں اور شاید انہیں کچھ مدد نہ مل پائے، لیکن $3 ارب قرض کے ساتھ $3 ارب ادھار تیل مل گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نومبر 2018 سے اگست 2020 کے دوران ایسا کیا ہوا کہ پہلی بار پاکستان کے وزیر خارجہ کو سعودی عرب کے خلاف سر عام بولنا پڑا۔ دسمبر 2019 میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کشمکش کی کہانی سامنے آئی جب کوالالمپور میں ہونے والی 5 ملکی سربراہ کانفرنس سے پاکستان سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ کوالالمپور میں پاکستان، ترکی، قطر اور ایران کے سربراہان کو بلایا گیا تھا اور اس اجلاس کو OIC کے متبادل پلیٹ فارم کی تشکیل کی جانب پیش رفت سمجھا جا رہا تھا۔ پاکستان پر سعودی دباؤ کی کہانی ترک صدر رجب طیب اردوان کی زبانی سامنے آئی تھی اور پھر تفصیل نکلتی چلی گئی۔ اس ممکنہ اتحاد کو واشنگٹن میں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا تھا اور مالی مسائل کے شکار پاکستان کو سعودی عرب کا دباؤ سہنا پڑا۔ عرب خلیجی ریاستیں قدامت پسند شاہی نظام پر کھڑی ہیں، جبکہ گیس کی دولت سے مالا مال قطر، مسلم آبادی والا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا، یورپی یونین میں شمولیت سے بیزار جدید ترکی اور مسلم دنیا کی واحد جوہری طاقت پاکستان خود کو مسلم دنیا میں قائدانہ کردار کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ پاکستان مسئلہ کشمیر پر بھارت کے ساتھ تقریباً تمام روابط توڑ چکا ہے اور امریکی صدر کی جانب سے ثالثی کی پیشکش ایک ڈھکوسلا ثابت ہو چکی ہے۔ خطے میں بنتے نئے اتحاد موجودہ پاک سعودی کشمکش کی وجہ بن رہے ہیں۔ پاکستان کی اپنی معاشی اور سیکیورٹی ضروریات ہیں اور سعودی عرب اس وقت کئی طرح کے مسائل سے نمٹ رہا ہے جن میں سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے۔ خراب صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کبھی ٹیکس فری کہلانے والا ملک اس وقت ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 5% سے بڑھا کر 15% کر چکا ہے۔ محصولات کی مد میں اس کی آمدن 22% کم ہو چکی ہے۔ پھر سعودی عرب تیل کی دولت سے مستقل انحصار ختم کر کے نئے شعبوں کی تلاش میں ہے اور کبھی ملازمتیں نہ کرنے والے سعودی شہریوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پاک سعودی بھائی چارہ ختم ہونے اور انقلابی خارجہ پالیسی کے دعوے کرنے والے ابھی محتاط رہیں کیونکہ مستقل طور پر امریکی کیمپ میں رہنے والوں کو کیمپ چھوڑنا پڑ سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ امریکی گرفت سے چھٹکارا ناممکن ہو جائے۔ یاد رہے دنیا میں ہونے والی نئی صف بندی میں ابھی کئی مہرے بڑھائے جائیں گے اور کئی بڑھا کر واپس کھینچ لیے جائیں گے۔